أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما السيد المطهر والإمام المظفر والشجاع الغزنفر بي شبير وشبر قاسم طوبى وسقر الأنزل البتين الأشجع المكين العالم المبين الناصر المعين ولي الدين الوالي الولي السيد الرزي الإمام الوسي الحاكم بنص الجلي المخلص الصفي المدفون بالغري ليس بني غالب مظهر العجائب ومظهر الغرائب والشهاب الثاقب والهزبر الصالب نقطة دائرة المطالب أسد الله الغالب غالب كل غالب ومطلوب كل طالب صاحب المفاقر والمناقب إمام المشارق والمغارب الذي حبه فرز على الحاضر والغائب مولانا ومولى الكونين الإمام الثقلين أبي الحسنين يعصوب الدين وقائد غر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من العان إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الصادق عليه السلام يا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. صلوات. عزیزان گرامی، زیارت وارثہ سے سب واقف ہیں کہ زیارت وارثہ ایک ایسی زیارت ہے کہ جس کے لیے بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں کہ انسان جس گھر میں زیارت وارثہ پڑھتا ہے اس گھر میں اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہے. اس گھر میں کبھی بلائیں نہیں آ سکتی جس گھر میں زیارت وارثہ پڑھی جائے. زیارت وارثہ کی بڑی عظمتیں ہیں، مجھے اس کے فضائل بیان نہیں کرنا ہے، آپ جانتے ہیں. بس میں نے ایک فقرے کو زیارت وارثہ کا اپنا سرنامہ کلام قرار دیا ہے کہ جس میں چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام آپ اس زیارت میں یہ ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ یہ فقرہ کہو یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، کہ اے کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا اور اپنی جان کو آپ پر نچھاور کر دیتا. عزیزان گرامی دیکھیں کس قدر عظیم جملہ ہے کہ کہا گیا ہے کہ دیکھو زیارت وارثہ پڑھا کرو، ہر روز نہیں تو ہفتے میں ایک مرتبہ شب جمعہ ضرور پڑھا کرو کہ جس دن شب زیارت سید الشہداء ہے، خاص مخصوص شب جمعہ. کہا گیا زیارت وارثہ سے محروم نہ رہیں. زیارت وارثہ عظیم سرمایہ ہے، عظیم سرمایہ ہے کہ جس میں یہ جملہ آپ دیکھیں، فقط غور کریں کہ جس میں امام یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ یہ پڑھا کرو یا لیتنی کنت معکم، کہ اے کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا. روایت میں ہے کہ جو شخص زیارت وارثہ پڑھے گا یہ جملہ کہے گا اسے شہدائے کربلا کا ثواب دیا جاتا ہے. جو انسان یہ کہیں کہ کس قدر عظمت ہے اس جملے کی، اس لیے کہ دیکھیں یہ جو ہم مجالس میں آتے ہیں
یہ جو مجالس میں ہم شرکت کرتے ہیں، دیکھیں علماء کہتے ہیں کہ کچھ اعمال کے کچھ تکوینی آثار ہوتے ہیں، تکوینی آثار، کہ انسان چاہے یا نہ چاہے اسے کچھ ملنا اور ضرور ملنا ہے۔ مجالس حسین انہی میں سے ہے کہ انسان آ کر بیٹھ جائیں، چاہے اسے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، مجلس حسین میں آ کر بیٹھ جائے، اس کی برکتوں سے وہ محروم نہیں رہے گا۔ مجلس حسین کی خاص تکوینی آثارات، انسان بیمار ہے شفا یافتہ ہو جائے گا، دنیاوی ضروریات ہے دنیا لے کر جائے گا، آخرت چاہتا ہے آخرت لے کر جائے گا۔ کہتے ہیں کہ فرش عزا ایک ایسا دسترخوان ہے، انسان اپنی ظرفیت کے مطابق یہاں سے لے جاتا ہے، کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا فرش عزا سے۔ انسان آتا ہے، کوئی انسان بیمار آتا ہے اپنی شفا کے لیے، کہا گیا ہے جاؤ، جا کر مجالس حسن میں بیٹھ جاؤ، جب مصائب بیان ہو آنکھوں سے آنسو نکل جائیں، اس وقت اپنی شفا کے لیے دعا کرو، دیکھو کیسے اثر کرتا ہے۔ کہا گیا ہے دنیا چاہتے ہو، پریشان ہو، مصیبتوں میں گرفتار ہو، کاروبار نہیں ہے، مجلس حسین میں جاؤ، جا کر بیٹھ جاؤ، دیکھو کیسے معجزہ دکھاتا ہے۔ جو دنیا چاہتا ہے اسے دنیا ملتی ہے، جو آخرت چاہتا ہے اپنے خبر کا انتظام کرنا چاہتے ہیں، چاہتے ہو کہ اگر دنیا کی ایک مجلس تمہارے لیے اگر ذخیرہ آخرت بن گئی کافی ہے، کافی ہے، خبر کے لیے ایک مجلس کافی ہے۔ انسان اگر جائے، اس لیے کہا ہے علماء نے کہا ہے کہ دیکھو جب بھی مجالس میں جاؤ اپنے پورے وجود کو لے کر جاؤ۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ پورے وجود سے مراد کیا ہے؟ انسان تو پورا آ کر جسمانی طور پہ بیٹھ جاتا ہے، کہا نہیں، انسان بیٹھ تو جاتا ہے مجلس میں مگر پورا وجود اس کا حاضر نہیں ہوتا، پورے دل سے وہ حاضر نہیں ہوتا، پوری ظرفیت کے ساتھ حاضر نہیں ہوتا۔ کہا ایسے حاضر ہو جاؤ جیسے ایک بیمار طبیب کے پاس جاتا ہے اور طبیب کے پاس جا کر اپنی جو بیماری ہے اس کے سامنے دل کھول کر بیان کرتا ہے۔ کہا گیا ہے مجالس حسین میں ایسے جاؤ اور جا کر اپنی بیماریوں کا اقرار کرو، اپنے عیب کا اقرار کرو، کہو مولا میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، مولا مجھے آپ سے شفا چاہیے۔ عزیزان گرامی ذرا غور کریں، ماہ ذی الحجہ میں عید قربان گزرتی ہے، عید قربان میں ایک حکم ہے، ایک ادب ہے قربانی کا کہ دیکھو جب قربانی کی جائے کسی گوسفند کی تو اس گوسفند کو، اس بکرے کو چاہیے کہ سالم ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ دم بریدہ ہو، کان کٹا ہوا ہے، لنگڑا لولا ہے، عیب دار ہے۔ کہا گیا ہے عیب دار قربانی نہیں ہونا چاہیے، مستحب ہے کہ سالم ہونا چاہیے۔ بھئی جب جانور زندہ ہے، اگر آپ زندہ جانور کو قربانی کر دیں چاہے عیب دار بھی کیا، گوشت تو حلال ہے، حلال ہے۔ اس لیے کہا گیا اگر کوئی جانور مر رہا ہے تو اسے فوری ذبح کر دو، وہ حلال ہو جائے گا، اگر وہ مر جائے گا، مردہ ہو جائے گا، پھر حرام ہے کھانا۔ جب بیمار کو بھی ذبح کر دیا جائے حلال ہو جاتا ہے، تو عید قربان میں مگر خدا نے ادب کیوں رکھا کہ خدا کی بارگاہ میں جب تم جانور بھی پیش کر رہے ہو تو صحیح و سالم ہونا چاہیے، بے عیب ہونا چاہیے۔ اب ذرا غور کریں کہ زیارت وارثہ جو ہمیں تعلیم دے رہی ہے، یا لیتنی کنت معکم، اے کاش میں کربلا میں ہوتا تو آپ کا ساتھ دیتا، کربلا میں اگر ہوتے، اگر ہم سالم ہوتے تو امام کا ساتھ دیتے، اس لیے کہ عیبدار کی قربانی خدا قبول نہیں کرتا، عیبدار کی قربانی۔ اس لیے بہت سارے تھے، کیا 72 شیعہ تھے اس زمانے میں؟ شیعہ تو بہت تھے، اہل بیت کے چاہنے والے تو بہت تھے، سارے مسلمان محبت و مودت اہل بیت کو واجب سمجھتے ہیں، سارے مسلمان، مگر کیوں صرف 72 تھے؟ اس لیے کہ 72 سالم تھے، 72 سالم تھے۔ اپنے آپ کو سالم بناؤ۔ عزیزان گرامی، یہ ماہ محرم و سفر، یہ 2 مہینے اپنے آپ کو سالم بنانے کے مہینے ہیں۔ یہ مجالس حسین اپنے آپ کو سالم بنانے کے وسیلے ہیں کہ اپنے آپ کو سالم بناؤ۔ یہ ایسا ہے کہ دیکھو یہاں سے لوگ دنیا چاہے دنیا لے جاتے ہیں، آخرت لے جاتے ہیں، مگر ایک ہمارا امام ہے جو پردے غیب میں ہے، وہ انتظار کر رہا ہے کہ اسی مجالس سے مجھے جوان چاہیے، سالم جوان چاہیے، 313 چاہیے۔ عزیزان گرامی 313، امام کو 72 نہیں، اب 313 سالم جوان چاہیے۔ جوان کی بڑی اہمیت۔
دیکھیں کہتے ہیں واقعہ ہے، ایک جوان جان نکل رہی ہے، جان کنی کے عالم میں ہے، اور رسول خدا کو کہا گیا رسول اللہ یہ جوان کی جان نہیں نکل رہی ہے، بڑا تڑپ رہا ہے۔ پیغمبر اس کے قریب آئے، آنے کے بعد بیٹھے، اسے کہا کہو لا الہ الا اللہ۔ وہ جوان لا الہ الا اللہ نہیں کہہ پا رہا ہے۔ ایک مرتبہ حضور نے دیکھا کہ ایک گوشے کنارے میں ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے جو بڑی چہرے پہ ناراضگی نظر آ رہی ہے۔ پیغمبر نے پوچھا یہ کون؟ کہا اس کی ماں۔ پیغمبر نے اس کی ماں کو بلایا، کہا تو اس سے راضی ہے؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں اس سے راضی نہیں ہوں، یہ مجھے بڑی تکلیفیں دیتا ہے، بڑی اذیتیں کرتا ہوں، میں اس سے ناراض ہوں۔ پیغمبر نے کہا اس سے راضی ہو جا، اسے معاف کر۔ اس خاتون نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی خاطر اس سے گزشت کرتی ہوں، معاف کرتی ہوں۔ پیغمبر نے اسے کہا اب کہہ لا الہ الا اللہ۔ اب اس کی زبان تو کھلتی ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ میں جب بھی لا الہ الا اللہ کہنا چاہتا ہوں ایک سیاہ چہرہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ پیغمبر نے کہا یہ تیرے گناہ ہے، یہ تیری معصیت ہے جو تو نے زندگی میں کیا تھا، نافرمانی، گناہ اور معصیت انسان اس دنیا میں جو بوتا ہے وہی پاتا ہے۔ پیغمبر نے کہا تو نے خطائیں کی تھی، گناہ کیے تھے، جو آج تیرے گناہ مجسم ہو کے تیرے سامنے آ رہے ہیں۔ پیغمبر نے کہا یہ جملے میرے ساتھ دہرا، یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر، اے وہ کہ جو آسان اور کم کو قبول کر لیتا ہے اور بہت زیادہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اقبل من الیسیر واعفو عن الکثیر، اے پروردگار مجھ سے خلیل کو قبول کر لے اور کثیر سے گزشت کر دے، انک انت الغفور الرحیم۔ پیغمبر نے جب سے جملے اسے تعلیم دی اور اس نے اس جملوں کو دہرایا، ایک مرتبہ کہتا ہے یا رسول اللہ اب میرے سامنے سفید چہرہ ہے، نورانی چہرہ ہے۔ اس کے بعد وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہتا ہوا دنیا سے گزر جاتا۔ عزیزان گرامی دیکھیں یہ سبق ہے کہ دیکھو انسان دنیا میں جو کرتا ہے وہی پاتا ہے۔ کہا گیا ہے دیکھو اپنے آپ کو سالم بناؤ، اہل بیت چاہتے ہیں کہ اس مجالس اعضاء میں تمہیں سالم بنائیں، سالم بنائیں۔ عزیزان گرامی ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، ایران کا واقعہ ہے کہ ایک شخص، ایک نوجوان تھا بڑا گنہگار، معصیت کار، جس کا نام رضا تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ رضا اس قدر نافرمان تھا کہ اسے جب بھی غصہ آتا یہ اپنی ماں کو مارتا تھا، جب بھی اسے غصہ آتا، غضب ہوتا۔ اس لیے دیکھیں بعض جوان جو معیوب ہو جاتے ہیں، اس قدر معیوب ہو جاتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں انہیں پتہ نہیں چلتا۔ اس لیے کہا گیا ہے دیکھو مجالس اعضاء سے دور نہ جاؤ، ان مجالس اعضاء میں طبیب آتے ہیں، اطباء آتے ہیں، اماریاں نازل ہوتی ہے، تم نہیں جانتے کیسی کیسی نورانی شخصیتیں آتی ہیں۔ ان مجالس اعضاء سے قریب ہو، دیکھو تمہارے وجود کو کیسے سالم بناتے ہیں، تمہاری بیماریوں کو کیسے دور کرتے ہیں۔ کہا یہی رضا جب بھی غصے میں آتا، غضب میں آتا، اپنے ماں باپ پر ہاتھ اٹھاتا، مارتا، اور ہر گناہ اور معصیت یہ انجام دیتا۔ ایک مرتبہ جب یہ اپنے دوستوں کے ساتھ کہا کہ چلو آؤ عیش کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں یہ مہینہ ماہ محرم کا مہینہ ہے، ہم تمہارے ساتھ نہیں چلیں گے۔ اس کے دوست کم سے کم اتنی تو ان میں بیداری تھی کہ ماہ محرم ہے، ہمیں گناہوں سے دوری اختیار کرنا۔ کہتے ہیں اس کے دوست چلے گئے، اسے اکیلا چھوڑ دیے، یہ گھر میں اکیلا بیٹھا رہتا۔ ایک مرتبہ جب بیزار ہو گیا، یہ گھر کے باہر نکلتا ہے اپنی گاڑی لے کر، راستے میں جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں پر جہاں لوگ مسافر کھڑے ہوتے ہیں کسی گاڑی کے انتظار میں کہ کوئی جا کر چھوڑ دیں، جیسا ہمارے پاس آٹو ہے، کہا ایک راستے میں ایک لڑکی کھڑی ہوئی تھی، مسافر تھی، وہ جا کر کھڑا ہوا، کہاں جانا ہے؟ اس نے کہا مجھے یہیں سیدھا آگے جانا ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے آؤ بیٹھ جاؤ، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ راستے میں جب جاتا ہے تو ایک مرتبہ شیطان اسے وسوسے کرتا ہے اور اس کے خیال میں گناہ کا تصور آتا ہے، اور اس نے اپنی گاڑی کو دوسری گلی میں موڑ لیا۔ جیسے ہی اس نے گاڑی کو موڑا، اس لڑکی نے کہا کہ تم کیا کر رہے ہو، تم کہاں لے جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں تمہیں اپنے گھر لے جا رہا ہوں۔ کہا خدا کا خوف کرو، یہ ماہ محرم ہے، کیا تمہیں خدا کا ڈر نہیں ہے؟ کیا تمہیں حسین سے ڈر نہیں ہے؟ یہ ماہ محرم ہے، یہ ماہ عزا ہے۔ اس نے کہا کون حسین؟ کہا تمہیں حسین نہیں معلوم کہ
میں تمہیں زہرا کا واسطہ دیتی ہوں، دیکھو میں سیدانی ہوں، میں سادات میں سے ہوں، میں زہرا کی بیٹی ہوں، اولاد زہرا ہوں، تجھے اس بی بی کا واسطہ تو مجھے چھوڑ دے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ اتنا گناہ کرنے کے باوجود جیسے ہی اس نے نام زہرا سنا، تجھے زہرا کا واسطہ، وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم میرے دل میں کیا ہوا۔ ایک مرتبہ میں نے کہا کہ بتاؤ تمہیں کہاں جانا ہے؟ اس نے کہا مجھے اس حسینیہ جانا ہے، مجلس حسین میں جانا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں گاڑی کو پلٹایا اور پلٹانے کے بعد اس سیدانی کو لا کر مجلس حسین میں چھوڑ دیا، اور چھوڑ کر وہ کہتا ہے کہ نہیں معلوم، دیکھیں یہ جو راستے میں نکلا ہے، یہ جو سب واقعات ہو رہے ہیں، در حقیقت میں یہ تکوین میں اسے حسینی بنا رہے ہیں۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ وہ کہتا ہے میں نے گاڑی کو پلٹایا اور پلٹانے کے بعد گھر واپس آیا، اور نہیں معلوم کہ کیسے میرے دل میں ایک انقلاب آیا۔ میں گھر میں آنے کے بعد دیکھا گھر میں کوئی نہیں ہے، کیونکہ ماہ محرم تھے، ایام ازاں تھے، میرے والدین سب مجالس حسین میں گئے ہوئے تھے۔ میں نے ٹیلی ویژن آن کیا، اور آن کرنے کے بعد دیکھنے لگا تو وہاں پر کربلا معلی کا لائیو ٹیلی کاسٹ بتا رہا ہے، بین الحرمین کا منظر ہے، اور بین الحرمین کے منظر میں کبھی ذاکر علی اکبر کے مسائب پڑھ رہا ہے، کبھی امام حسین کے مسائب پڑھ رہا ہے۔ ایک مرتبہ میرے دل میں تڑپ آئی اور کہا مولا مجھے کب زیارت کربلا نصیب ہوگی؟ بس یہ دیکھنا تھا۔ اس کہتا ہے کہ اتنا میں نے گریہ کیا، میرے آنکھوں سے اتنا آنسو بہا ہے کہ میں نے زندگی میں اتنا کبھی گریہ نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد منظر بدلا، ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں جنت البقیع کا منظر دکھایا گیا، اور وہاں پر ٹوٹی ہوئی خبروں کو بتایا، اور ذاکر مسائب پڑھ رہا تھا اس بی بی کے، کہ جس بی بی کی خبر ٹوٹی ہوئی ہے، جس طرح پھسلیاں ٹوٹ گئی تھی، اور ذاکر یہ مسائب پڑھ رہا تھا کہ اس بی بی کے لیے کہ جب نماز شب میں کھڑی ہوتی پیروں میں ورم آ جاتا، جبرائیل نازل ہوتے، نازل ہونے کے بعد کہتے یا رسول اللہ، پروردگار کہتا ہے فاطمہ کو اتنا کھڑا نہ ہونے دیجئے کہ پیروں میں ورم آ جائے۔ خدا کو یہ پسند نہیں کہ فاطمہ کے پیروں میں ورم آ جائے۔ اس کے بعد ذاکر نے کہا یہی شہزادی کو 4 گھنٹے دربار میں کھڑا کیا گیا۔ اس نے اتنا گریہ کیا، گریہ کر کہتا ہے کہ میں نے آج تک اتنا گریہ نہیں کیا۔ اس کے بعد ماں باپ گھر میں آتے ہیں، جیسے ہی ماں باپ گھر میں آئے، ماں نے جیسے ہی بیٹے کو دیکھا گریہ کر رہا ہے، ماں نے کہا مجھے تجھ سے علی اکبر کی خوشبو آ رہی ہے۔ بیٹا ماں کے قدموں میں گر گیا، کہا ماں مجھے معاف کر دیجئے، جو بھی مجھ سے خطائیں ہوئے مجھے معاف کر دیجئے۔ ماں نے سینے سے لگایا، باپ نے سینے سے لگایا۔ عزیزان گرامی دیکھیں حسین کیسے معجزہ کرتے ہیں، کیسے معجزہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ جوان اس قدر نیک ہو گیا، مجالس حسین میں جانے لگا، اس قدر گریہ وزاری کرتا مجالس میں۔ ایک مرتبہ ایک کاروان کربلا جا رہا تھا، تو جو کاروان کا سردار تھا اس نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس سال تمہیں بھی لے چلیں۔ اسے بھی کربلا معلی لے جایا گیا۔ کربلا معلی کی زیارت کرتا ہے، کہتا ہے مولا اتنی جلدی گنہگاروں کو قبول کر لیتے ہیں، مولا آپ کتنے کریم ہیں، اتنی جلدی گنہگاروں کو قبول کر لیتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں آج میں حاضر ہوں۔ عزیزان گرامی اس قدر نیک بندہ بن گیا۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب یہ واپس آیا، واپس آنے کے بعد اسے ایک شخص نے کہا کہ جو اس کے والد کا دوست تھا، اس نے کہا کہ تم نیک ہو چکے ہو، میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹی کی شادی تم سے کروں۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ مجھ سے میں کس قدر گنہگار، میرا سابقہ کتنا برا تھا۔ اس نے کہا حسین والوں کا سابقہ نہیں دیکھا جاتا، حال دیکھا جاتا ہے۔ تم وعدہ کرو کہ جیسے حسینی بنے ہو ویسے بن کے رہو گے۔ کہا اب ہرگز دامن چھوڑنے والا نہیں ہوں، میں اب حسین کا دامن چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ کہتے ہیں کہ یہ ایران میں رسم ہے کہ جب بھی کسی لڑکی کی بات، شادی کی بات کے لیے جاتے ہیں تو گھر جاتے ہیں، جانے کے بعد وہاں پر لڑکی چائے لے کر آتی ہے تاکہ لڑکا دیکھ لے۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی وہ لڑکی چائے لے کر آئی، جیسے ہی اس نے لڑکے کو دیکھا اس نے چائے کو زمین پر گرا دیا۔
اور ایک مرتبہ یا زہرا کر کر بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش میں لایا گیا، اسے سوال کیا گیا کہ بیٹی تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کہا میں نے کل خواب میں شہزادی کو دیکھا، شہزادی نے کہا کہ ایک نوجوان آئے گا، وہ میرا چاہنے والا ہے، اس کے رشتے کو ٹھکرانا نہیں۔ شہزادی نے کل وہ تصویر جو مجھے بتائی، یہ اسی جوان کی تصویر تھی۔ عزیزان گرامی دیکھیں، انسان جب فرش عزا سے اہل بیت سے اپنے آپ کو متصل کر دیتا ہے، اہل بیت کتنا اسے چاہنے لگتے ہیں۔ ہاں عزیزان گرامی، آج حسین کے جوان کا ماتم ہے، آج علی اکبر کا ماتم ہے۔ آج نہیں معلوم اس مجلس میں شہزادی کے ساتھ کون کون آیا ہے۔ آج جناب زینب بھی آئی ہوگی، اس لیے جناب زینب نے 18 سال پالا تھا۔ آج نہیں معلوم ام لیلہ بھی آئی ہے اپنے بیٹے کا پرسہ لینے۔ آج نہیں معلوم میرا امام حاضر بھی آیا ہے، اس لیے کہ علی اکبر کا ماتم ہے۔ ارے امام چاہتے ہیں میرے جوان علی اکبر کا ماتم کر کے پاک و پاکیزہ ہو جائے۔ خصائص النبویہ میں یہ روایت نقل ہے کہ ایک مرتبہ جب حضرت ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر واپس آئے، جب گھر واپس آئے کہ جہاں ذبیحہ اللہ نے قربانی قبول کر لی آسمان سے بھیج کر، اور اسماعیل کو ذبح ہونے نہیں دیا، جب واپس آئے تو ایک مرتبہ جناب حاجرہ نے اسماعیل سے فقط یہ پوچھا، بیٹا یہ بتا تیرے گلے پہ یہ سرخ لکیر کس چیز کی ہے؟ جناب اسماعیل نے اماں کو بتایا کہ کس طرح معجزہ ہوا، کرامت ہوئی، اللہ نے جنت سے قربانی کو بھیجا ہے۔ اماں نے پوچھا یہ تو بتا کہ یہ سرخ لکیر تیرے گلے پر آئی کیسے؟ جناب اسماعیل نے کہا اماں بابا کو حکم ہوا کہ اللہ کے لیے مجھے قربان کرے، بابا نے اپنے آنکھوں پر پٹی باندھی، خنجر کو میرے گلے پر رکھا اور خنجر کو چلانا چاہا، کئی مرتبہ خنجر کو چلایا مگر خنجر نہیں چلا، اللہ نے گوسفند جنت سے بھیجا۔ بس ماں نے یہ سنا کہ باپ نے بیٹے کے گلے پہ خنجر رکھ کر چلایا ہے، ارے جناب حاجرہ 7 دن بعد دنیا سے گزر گئی۔ جناب حاجرہ نے فقط واقعہ سنا، برداشت نہ کر سکی۔ ارے سلام ہو کربلا والوں کی ماں پر۔ ایک مرتبہ قافلہ لٹا ہوا شام کے بازاروں میں جب داخل ہوا، کہتے ہیں کہ شام کے بازار میں جب یہ قافلہ داخل ہوا ہے، نیزے پہ جہاں سر بلند تھے، علی اکبر کے سر کو دیکھ کر ایک شام کی ضعیفہ علی اکبر کے سر کو دیکھتی جاتی، کہتی جاتی اے کاش اس کی ماں زندہ نہ ہو، اے کاش اس کی ماں زندہ نہ ہو۔ ایک مرتبہ ام لینا نے کہا ارے اس کی ماں سے تجھے کیا دشمنی ہے، اس کی ماں کو کیوں بددعا دے رہی ہے؟ اس نے کہا ارے اتنا چاند جیسا چہرہ، ارے ہم جیسے شام کی عورتوں کے لیے ارے برداشت نہیں ہو سکتا۔ ارے ماں پر کیا گزری ہوگی جب علی اکبر کا سر نیزے پہ بلند دیکھا۔ ارے ام لیلا نے کہا ارے میں اس کی ماں ام لیلا، ارے علی اکبر کا سر ماں کے آنکھوں کے سامنے۔ ہاں عزیزان گرامی، آپ جانتے ہیں نا کہ ایک باپ پر کس قدر سخت گزرتا ہے کہ جوان بیٹا باپ کے آنکھوں کے سامنے گزر جائے۔ روایت میں ہے کہ جب 40 کے لیے شہزادی کربلا پہنچی اور اس کے بعد جب مدینے واپس آئی تو قافلہ مدینے کے باہر رک گیا، اور اس کے بعد بشیر کو روانہ کیا گیا تاکہ مدینے والوں کو اطلاع دی جائے کہ قافلہ واپس آ چکا ہے۔ ایک مرتبہ جب ام البنین کو اطلاع ملی کہ لٹا ہوا قافلہ مدینے کے باہر کھڑا ہوا ہے، جناب ام البنین مدینے کے باہر آئی قافلے سے ملاقات کرنے کے لیے۔
ایک مرتبہ جب جناب زینب کے خیمے کے قریب ام البنین آ رہی تھی، جناب زینب کو خبر دی گئی کہ آپ کی اماں ام البنین آ رہی ہے آپ سے ملاقات کے لیے۔ ایک مرتبہ جب جناب زینب نے سنا کہ اماں ام البنین آ رہی ہے، خیمے کے باہر جناب زینب باہر آنے لگی اور دوڑتی ہوئی جانے لگی اپنی ماں کے پاس۔ کہتے ہیں کہ زینب زمین پہ گرتی جاتی اور زمین سے اٹھتی، زمین پہ گرتی جاتی، زمین سے اٹھتی، زمین پہ گرتی، زمین سے اٹھتی۔ ایک مرتبہ ام البنین کو سینے سے لگایا، کہا ماں جیسے زینب خیمے سے آتے آتے زمین پہ گرتی تھی، ویسے میرا بھائی جب علی اکبر کی لاش پر جا رہا تھا، ارے کبھی زمین پہ گرتا جاتا، زمین سے اٹھتا، زمین پہ گرتا جاتا، زمین سے اٹھتا، کہتا ہے میرے لال علی اکبر، کہاں ہو آواز دو، ضعیف باپ کی بینائی چلی گئی۔ ارے علی اکبر کے لاش پر جب حسین پہنچے، دیکھا علی اکبر کے سینے پہ ہاتھ، ایک ہاتھ زمین پہ مارتے، ارے باپ ضعیف جوان بیٹا تڑپ رہا ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے آستینوں کو پلٹا، بتا علی اکبر کیا تکلیف ہے؟ علی اکبر نے کہا سینے میں نیزے کی علی ٹوٹ چکی ہے۔ اب جو حسین نے علی اکبر کے ہاتھ کو ہٹایا، دیکھا سینے میں نیزے کی انی ہے۔ اب جو نیزے کی انی کو یا علی مدد کہہ کے حسین نے باہر نکالا، علی اکبر کا جگر نیزے کی علی کے ساتھ علی اکبر نے دم توڑ دیا۔ زینب خیمے سے آئی، واہ علی اکبر، واہ حسین، واہ علی اکبر۔ الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین۔